آج ہم ایک ایسی کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے نہ صرف تہلکہ مچایا بلکہ دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل دیا۔ ریچل کارسن کی 1962 کی کلاسک سائلنٹ اسپرنگ یعنی خاموش بہار۔ جی بالکل۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے پہلی بار آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر کیڑے مار ادویات یعنی پیسٹیسائڈز کے خطرات کو سامنے لایا۔ بالکل، ہمارے پاس اس کتاب کے کچھ اہم حصے ہیں آج، اور ہمارا مقصد ہے کہ کارسن کے جو بنیادی دلائل تھے ان کو سمجھنا، یہ دیکھنا کہ انہوں نے ماحول اور انسانی صحت پر ان کیمیکلز کے کیا اثرات بتائے، اور یہ بھی جاننا کہ بھئی اس کتاب پر اتنا شدید رد عمل کیوں آیا تھا۔ اور یہ رد عمل واقعی شدید تھا، مطلب کتاب فوراً بیسٹ سیلر بن گئی، کئی ایوارڈز بھی جیتے، لیکن اس نے بڑے طاقتور حلقوں کو ناراض بھی کر دیا۔ یہ ہماری زمین کی حالت پر ایک طرح کا الارم تھا۔ جی ہاں۔ ایلبرٹ شوائٹزر، جن کے نام یہ کتاب منسوب ہے، انہوں نے کیا خوب کہا تھا، انسان پیش بینی اور روک تھام کی صلاحیت کھو چکا ہے، وہ زمین کو تباہ کر کے ہی دم لے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کارسن نے اس تباہی کی تصویر کیسے کھینچی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ریچل کارسن، جو بنیادی طور پر ایک سمندری ماہر حیاتیات تھیں، وہ شروع میں یہ کتاب لکھنا ہی نہیں چاہتی تھیں۔ اچھا؟ جی، انہیں اپنی ایک دوست کا خط ملا تھا جس نے اپنے علاقے میں پرندوں کی بڑی پراسرار اموات کا ذکر کیا تھا۔ یہ ان دواؤں کے اسپرے کے بعد ہوا تھا جو جہاز سے کیا گیا تھا۔ کارسن نے کوشش کی کہ کسی میگزین میں مضمون لکھ دیں اس پر، لیکن کئی اداروں نے انکار کر دیا، شاید اس لیے کہ کیمیکل کمپنیوں کے اشتہارات کا دباؤ تھا۔ یہ تو ہوتا ہے۔ آخر کار انہوں نے خود ہی کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا، اور اس میں 4 سال سے زیادہ لگے، اور یہ کام انہوں نے شدت بیماری کے باوجود مکمل کیا۔ بڑی ہمت کا کام تھا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ ایک سمندری ماہر حیاتیات نے اس مسئلے پر آواز اٹھائی۔ دیکھیں، کارسن کی کتاب صرف زہروں کی کوئی لسٹ نہیں تھی۔ جی، یہ صنعتی معاشرے کے فطرت کے ساتھ جو لاپرواہ رویہ تھا نا، اس پر ایک سوال تھا۔ انہوں نے ماحولیات یعنی ایکولوجی، اس کے جو پیچیدہ تصورات تھے ان کو عام لوگوں تک پہنچایا، یہ سمجھایا کہ فطرت میں ہر چیز ایک دوسرے سے کیسے جڑی ہوئی ہے، اور اس جڑے ہوئے نظام پر سوال اٹھانے کی قیمت بھی انہیں چکانی پڑی، ہے نا؟ کیمیکل انڈسٹری نے تو ان پر ذاتی حملے کیے، انہیں جذباتی عورت کہا، غیر سائنسی کہا۔ جی بالکل، لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ایک بڑی کمپنی نے تو کتاب کی اشاعت روکنے کی دھمکی تک دے ڈالی تھی۔ باپ رے! لیکن سائنس اور شواہد وہ کارسن کے ساتھ تھے۔ صدر کینیڈی نے پھر اس مسئلے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی پینل بنایا۔ اچھا؟ اور اس پینل کی رپورٹ نے کارسن کے جتنے بنیادی خدشات تھے ان سب کی تصدیق کی۔ کارسن خود تو بہت نرم مزاج، منکسر المزاج خاتون تھیں، لیکن ان کی کتاب نے امریکہ میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی EPA کے قیام اور TDT جیسے خطرناک کیمیکلز پر پابندی کی راہ ہموار کی۔ یہ ایک فرد کی تحقیق اور ہمت کا نتیجہ تھا۔ زبردست۔ تو یہ کیمیکلز تھے کیا آخر جن پر اتنا ہنگامہ ہوا؟ کارسن کہتی ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ جو کیمیائی ہتھیاروں کی تحقیق ہوئی تھی، اسی کے نتیجے میں یہ مصنوعی پیسٹی سائیڈز بڑی مقدار میں بننے لگے، اور ان کا استعمال اتنی تیزی سے بڑھا کہ 1960 تک امریکہ میں سالانہ 60 کروڑ پاؤنڈ سے زیادہ پیسٹی سائیڈز استعمال ہو رہے تھے۔ بہت زیادہ۔ اور کارسن انہیں صرف انسیکٹیسائڈز یعنی کیڑے مار نہیں کہتی، بلکہ بائیوسائڈز کہتی ہیں، یعنی حیات کش۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیمیکل صرف ان کیڑوں کو نہیں مارتے جنہیں ہم نقصان دہ سمجھتے ہیں، یہ تو اندھا دھند زہر ہیں جو ہر قسم کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں، فائدہ مند کیڑوں سے لے کر پرندوں، مچھلیوں اور یہاں تک کہ انسانوں تک۔ اچھا؟ 2 بڑی قسمیں تھیں اس وقت، ایک کلورینیٹڈ ہائیڈرو کاربنز جن میں سب سے مشہور DDT تھا۔ جی ہاں، DDT کا نام تو سنا ہے۔ اور دوسرے تھے آرگینک فاسفیٹس جیسے پیراتھیون اور میلیتھیون۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں قسمیں کاربن پر مبنی ہیں، جو زندگی کی بنیاد بھی ہے۔ یعنی وہی کاربن کی کیمسٹری جو زندگی بناتی ہے، اسی سے موت کے ایجنٹس بھی بن رہے تھے؟ بالکل، یہی تضاد تھا۔ DDT کی مثال لیتے ہیں، اسے تو بڑا محفوظ سمجھا جاتا تھا شروع میں، یہاں تک کہ اس کی دریافت پر نوبل انعام بھی ملا تھا۔ جی ہاں، یہ ایک افسانہ بنا دیا گیا تھا، لیکن کارسن نے بتایا کہ یہ سچ نہیں ہے۔ یہ جسم کی چربی میں جمع ہوتا رہتا ہے، خاص طور پر جگر، گردوں اور تھائرائیڈ جیسے اعضاء میں،
اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ یہ حیاتیاتی طور پر بڑھتا ہے۔ حیاتیاتی طور پر بڑھتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ یعنی اگر خوراک میں اس کی مقدار بہت کم بھی ہو، مان لیں 1 فی ملین، تو جسم میں یہ 10 سے 15 گنا زیادہ یا اس سے بھی کئی زیادہ جمع ہو سکتا ہے۔ اوہ، بالکل، اسے بائیو میگنیفیکیشن کہتے ہیں۔ یہ زہر پودوں سے جانوروں میں جاتا ہے اور پھر ان جانوروں کو کھانے والے دوسرے جانوروں میں۔ ہر قدم پر زہر کی مقدار بڑھتی جاتی ہے؟ اچھا، جیسے گھاس پر اسپرے ہوا، جی، گائے نے وہ گھاس کھائی اور پھر اس گائے کے دودھ سے جو مکھن بنا، اس میں DDT کی مقدار بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ کارسن نے یہ بھی بتایا کہ یہ ماں کے دودھ میں بھی پایا گیا ہے، یعنی یہ اگلی نسل تک پہنچ رہا تھا۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ اس وقت تو یہ دھماکہ خیز انکشاف ہوگا۔ یقیناً۔ اور دوسری قسم جو تھی آرگینک فاسفیٹس، وہ کیسے کام کرتے تھے؟ وہ تو اور بھی زیادہ براہ راست زہریلے تھے۔ یہ اصل میں جرمنی میں اعصابی گیسوں کے طور پر تیار کیے گئے تھے۔ ہیں؟ اعصابی گیسیں؟ جی، یہ سیدھا اعصابی نظام پر حملہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے اعصاب ایک کیمیکل ایسیٹائل کولین کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں۔ پھر ایک انزائم ہوتا ہے کولین اسٹیریز، وہ اس کیمیکل کو صاف کرتا ہے تاکہ اگلا پیغام آ سکے۔ ٹھیک۔ یہ زہر اس صفائی والے انزائم کو ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ ایسے سمجھیں کہ یہ اعصاب کے آف سوئچ کو جام کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ جس سے جسم کا نظام قابو سے باہر ہو جاتا ہے، پٹھوں میں کھنچاؤ، تشنج اور آخرکار موت۔ پیراتھیون اتنا زہریلا تھا کہ چند قطرے بھی جان لیوا ہو سکتے تھے۔ اللہ۔ لیکن ایک اور کیمیکل تھا، میلاتھیون۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ نسبتاً محفوظ ہے۔ اس میں کیا خاص بات تھی؟ جی، ممالیہ جانوروں کا جگر جو ہے وہ میلاتھیون کو تیزی سے بے ضرر بنا سکتا ہے، لیکن یہاں ایک اور خطرہ چھپا تھا جسے کارسن نے پوٹینسیشن کہا۔ پوٹینسیشن؟ وہ کیا ہے؟ یعنی جب 2 یا 2 سے زیادہ کیمیکل جسم میں اکٹھے ہو جائیں تو ان کا ملا جلا اثر ان کے الگ الگ اثر سے کہیں زیادہ، بعض اوقات 50 گنا زیادہ زہریلا ہو سکتا ہے۔ اچھا، 50 گنا؟ جی، گویا 1 + 1 2 نہیں 50 بن جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت خطرناک تھا جو مختلف کیمیکل سے رابطے میں آتے تھے، جیسے کسان یا فیکٹری ورکرز۔ ان کے علاوہ بھی ڈیلڈرن، ایلڈرن، اینڈرن جیسے نام ہیں۔ آپ نے بتایا یہ DDT سے بھی زیادہ زہریلے تھے۔ جی، کئی گنا زیادہ۔ اور صرف کیڑے مار ہی نہیں، جڑی بوٹی مار دوائیں بھی، ہربیسائڈز انہیں کہتے ہیں، جی، جیسے 2,4-D، ان کے بھی منفی اثرات کا ذکر ہے۔ لگتا ہے جیسے ہر طرف بس کیمیائی خطرات ہی تھے۔ بالکل۔ اور کارسن نے ان خطرات کو ایک بہت ہی اثر انگیز طریقے سے پیش کیا۔ کتاب کے شروع میں انہوں نے ایک کہانی لکھی، کل کے لیے ایک فرضی کہانی، A Fable for Tomorrow۔ اچھا۔ ایک ایسے خوبصورت امریکی قصبے کی کہانی جہاں بہار آتی ہے لیکن کوئی چہچہاہٹ نہیں ہوتی، پرندے غائب ہو چکے ہیں، مچھلیاں مر گئی ہیں، کھیت خاموش ہیں اور لوگ پراسرار بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ کارسن کہتی ہیں کہ یہ کوئی خیالی منظر نہیں ہے، یہ سب کچھ کہیں نہ کہیں حقیقت میں ہو چکا تھا۔ کہ یہ حقیقت کیا تھی، ماحول پر اصل میں کیا اثرات ہو رہے تھے؟ کارسن نے زمین سے شروع کیا، بتایا کہ مٹی صرف گرد نہیں ہے، یہ ایک زندہ دنیا ہے، اربوں بیکٹیریا، فنگس، کیچوے جو زمین کو زرخیز بناتے ہیں۔ جی، یہ کیمیکلز اس زندگی کو مار رہے تھے۔ نائٹروجن سائیکل جو پودوں کی خوراک کے لیے ضروری ہے وہ متاثر ہو رہا تھا، اور یہ کیمیکلز مٹی میں سالوں تک موجود رہتے تھے۔ ایلڈرن 4 سال تک، کلوڈین 12 سال تک، فصل در فصل زہر پھیلاتے۔ اچھا، اور پانی؟ پھر پانی کی باری آئی۔ کیلیفورنیا کی کلیئر لیک کی مثال بہت مشہور ہوئی۔ وہاں مچھروں جیسے کیڑوں کو مارنے کے لیے DDT نامی کیمیکل استعمال کیا گیا۔ ہاں، اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ نتیجہ تباہ کن تھا۔ وہ DDT پانی میں موجود ننھے پودوں میں گیا، انہیں چھوٹی مچھلیوں نے کھایا، انہیں بڑی مچھلیوں نے، اور پھر ان مچھلیوں کو کھانے والے گریب نامی پرندوں نے۔ اوہو۔ ہر مرحلے پر زہر گاڑھا ہوتا گیا۔ آخر میں گریب پرندوں کے جسم میں DDT کی مقدار پانی کے مقابلے میں 80,000 گنا زیادہ تھی۔ 80,000 گنا؟ جی، ان کی پوری آبادی ختم ہو گئی۔ ہزاروں سے کم ہو کر چند درجن رہ گئے، اور وہ بھی انڈے دینے سے قاصر تھے۔ یہ بائیو میگنیفیکیشن کی ایک خوفناک مثال تھی۔ اور جنگلی حیات، خاص طور پر پرندے،
جن کی خاموشی سے کتاب کا نام پڑا؟ پرندے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ امریکہ کے وسط مغربی علاقوں میں جاپانی بیٹل نامی کیڑے کے خاتمے کے لیے ایلڈرن اور ڈائلڈرن کا اندھا دھند سپرے کیا گیا۔ اچھا۔ نتیجہ، گانے والے پرندوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں، خاص طور پر رابن۔ ایک علاقے میں تو 80% گانے والے پرندے مارے گئے، گلہریاں، خرگوش، یہاں تک کہ پالتو بلیاں بھی مری۔ ارے! اور اس کے بالکل برعکس، مشرقی ریاستوں میں اسی کیڑے کو حیاتیاتی طریقوں سے کنٹرول کیا گیا، ایک خاص مکھی اور ایک بیماری استعمال کر کے، اور کامیابی ملی بغیر کسی نقصان کے۔ یہ کو بڑا فرق ہے۔ اور وہ ڈچ ایلم بیماری والا قصہ کیا تھا؟ جی، وہ بھی ایک اہم مثال ہے۔ ایلم کے درختوں کو بچانے کے لیے DDT کا سپرے کیا گیا۔ زمین پر گرا ہوا DDT کیچوؤں میں جمع ہوا۔ ٹھیک۔ اور جب بہار میں رابن پرندے یہ کیچوے کھاتے تو وہ مر جاتے۔ مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کا کیمپس جو پرندوں کے لیے مشہور تھا، وہاں رابن کی آبادی تقریباً ختم ہو گئی۔ بالکل ویسے ہی جیسے کارسن نے اپنی فرضی کہانی میں لکھا تھا۔ بالکل، بہار واقعی خاموش ہو رہی تھی، یہاں تک کہ امریکہ کا قومی پرندہ بالڈ ایگل وہ بھی خطرے میں پڑ گیا۔ ان کے گھونسلے ناکام ہو رہے تھے، انڈوں کے چھلکے پتلے ہو رہے تھے، جس کا تعلق بعد میں DDT سے ثابت ہوا۔ تو مٹی، پانی، پرندے سبھی متاثر ہو رہے تھے۔ کیا مچھلیوں پر بھی اثر تھا؟ شدید اثر تھا۔ جنگلات میں برڈ وارم نامی کیڑے کے لیے DDT سپرے کرنے سے پوری کی پوری ندیوں میں سیلمن اور ٹراؤٹ مچھلیاں مر گئیں۔ اچھا۔ کھیتوں سے بہہ کر آنے والے کیمیکلز جیسے اینڈرن، اس نے لاکھوں مچھلیاں مار دیں۔ جنوب میں فائر آنٹ نامی چیٹی کے خاتمے کے پروگرام نے تو آبی حیات پر قیامت ڈھا دی، خاص طور پر جھینگے، شرمپ، جو ان کیمیکلز کے لیے انتہائی حساس ہوتے ہیں۔ ساحلی علاقے جو سمندری زندگی کی نرسری ہوتے ہیں، وہ بھی آلودہ ہو رہے تھے۔ یہ تو تھے ماحول پر اثرات، لیکن کارسن کا اصل زور اس بات پر تھا کہ یہ زہر بالآخر انسانوں تک پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے انسانی صحت پر کیا اثرات بتائے؟ کارسن نے نشاندہی کی کہ 20ویں صدی میں صحت عامہ کا مسئلہ بدل رہا تھا، متعدی بیماریوں سے ہٹ کر ماحولیاتی بیماریوں کی طرف منتقل ہو رہا تھا۔ صحیح۔ جن کے اثرات اکثر آہستہ آہستہ اور کئی سالوں بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ کیمیکلز، خاص طور پر کلورینیٹڈ ہائیڈرو کاربنز، جسم کی چربی میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جگر جو جسم کا فلٹر ہے، انہیں نکالنے کی کوشش میں خود نقصان اٹھاتا ہے۔ کارسن نے اس وقت بڑھتی ہوئی ہیپاٹائٹس اور سیروسس کی شرح کا تعلق ان زہروں سے جوڑا تھا۔ اور اعصابی نظام کا کیا؟ ہم نے آرگینک فاسفیٹس کی بات کی تھی۔ جی، آرگینک فاسفیٹس تو براہ راست اعصابی نظام پر حملہ کرتے تھے، لیکن DDT اور ڈائلڈرن جیسے کیمیکلز کے بھی اعصابی اثرات تھے۔ کپ کپاہٹ، یادداشت کی کمی، چڑچڑاپن۔ اچھا۔ کچھ کیسز میں مستقل اعصابی نقصان اور ذہنی بیماریوں سے بھی تعلق پایا گیا، اور یہ اثرات ہر شخص پر مختلف ہو سکتے تھے۔ کچھ لوگ زیادہ حساس تھے۔ یہ کیمیکلز خلیے یعنی سیل کی سطح پر کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی بنیادی سطح ہے۔ جی، یہ تھوڑا پیچیدہ معاملہ ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ خلیے کی توانائی پیدا کرنے کے نظام میں خلل ڈالتے ہیں۔ ہمارے خلیے خوراک کو جلا کر توانائی بناتے ہیں، جسے ATP کہتے ہیں۔ جی۔ کچھ کیمیکلز جیسے DDT اس عمل کو انکپل کر دیتے ہیں، یعنی خلیہ ایندھن تو جلاتا رہتا ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے، لیکن توانائی نہیں بنتی، جیسے انجن چل رہا ہو مگر گاڑی نہ چلے۔ دوسرے کیمیکلز اس توانائی بنانے والے نظام کے کسی اہم انزائم کو ہی ناکارہ کر دیتے ہیں۔ نتیجہ خلیے کی موت یا اس کے کام میں خرابی ہو سکتا ہے۔ اور اس کا سب سے خوفناک پہلو شاید تولیدی صحت اور جنیات پر اثر تھا۔ بالکل، شواہد مل رہے تھے کہ یہ کیمیکلز تولیدی اعضاء میں جمع ہو رہے ہیں اور افزائش نسل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ کچھ کیمیکلز میوٹاجنز ہو سکتے ہیں۔ میوٹاجن یعنی وہ جینز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بالکل ویسی جیسے تابکاری کرتی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کے اثرات صرف ایک فرد تک محدود نہیں، بلکہ اگلی نسلوں تک منتقل ہو سکتے ہیں۔ کروموزوم کی خرابیوں سے منسلک بیماریاں جیسے ڈاؤن سنڈروم اور لیوکیمیا میں اضافہ بھی نوٹ کیا جا رہا تھا۔ اور یہ ہمیں کینسر کے مسئلے تک لے آتا ہے، جس پر کارسن نے خاص توجہ دی۔ جی، کارسن نے بتایا کہ اگرچہ کینسر ہمیشہ سے موجود رہا ہے، لیکن صنعتی دور نے ماحول میں بے شمار نئے کینسر پیدا کرنے والے مادے یعنی کارسینوجنز شامل کر دیے ہیں، اور کینسر کی شرح واقعی بڑھ رہی تھی، خاص طور پر بچوں میں۔ اچھا۔ ڈاکٹر WC ہیوپر جیسے ماہر فکر مند تھے کہ حمل کے دوران ماں کا ان کیمیکل سے سامنا بچے میں
پیدائشی کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ کیا کسی مخصوص پیسٹیسائیڈ اور کینسر کے درمیان کوئی براہ راست تعلق ملا تھا اس وقت؟ جانوروں پر جو تجربات ہوئے ان میں کئی پیسٹیسائیڈز بشمول DDT نے ٹیومر پیدا کیے۔ آرسینک جو کچھ پیسٹیسائیڈز میں استعمال ہوتا تھا اس کا تعلق کینسر سے پہلے ہی معلوم تھا۔ کچھ جڑی بوٹی مار دواؤں نے بھی جانوروں میں کینسر پیدا کیا، لیکن انسانوں میں براہ راست ثبوت حاصل کرنا مشکل تھا ظاہر ہے، لیکن میو کلینک جیسے اداروں سے ایسی کیس ہسٹریز آ رہی تھیں جہاں خون اور لمف کے کینسر کے مریضوں کا پیسٹیسائیڈ سے غیر معمولی سامنا پایا گیا تھا۔ کیا کینسر ہونے کے کوئی بالواسطہ طریقے بھی ہو سکتے؟ مطلب انڈائریکٹ؟ ہاں بالکل، مثلاً اگر جگر کو نقصان پہنچے تو وہ جسم میں ہارمونز کو ٹھیک سے کنٹرول نہیں کر پاتا جو کینسر کا باعث بن سکتا ہے، یا اگر یہ کیمیکلز جسم میں وٹامن B جیسے ضروری اجزاء کی کمی پیدا کر دیں جو کینسر سے بچاؤ میں مدد دیتے ہیں۔ صحیح۔ اکثر کینسر کی وجہ کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، کئی عوامل مل کر کام کرتے ہیں۔ مختلف ذرائع سے ایک ہی کیمیکل کا بار بار سامنا، مختلف کیمیکلز کا مجموعی اثر، کچھ کیمیکل کینسر شروع کرتے ہیں، کچھ اسے فروغ دیتے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ تصویر تھی لیکن پیغام واضح تھا۔ ان کیمیکلز کا پھیلاؤ کینسر کا خطرہ بڑھا رہا تھا۔ تو یہ سب مسائل سننے کے بعد تو بہت مایوسی ہوتی ہے۔ کیا کارسن نے صرف خطرے کی گھنٹی بجائی یا کوئی حل بھی پیش کیا؟ اور فطرت خود کیسے جواب دے رہی تھی اس سب پر؟ فطرت کا جواب تو بڑا واضح تھا۔ کیڑوں میں مزاحمت، ریزسٹنس پیدا ہو رہی تھی۔ یہ ڈارون کے سب سے موضوع کی بقا کا ایک عملی مظاہرہ تھا۔ اچھا، کیسے؟ جو کیڑے کیمیکل سے بچ جاتے ان کی نسل آگے بڑھتی اور جلد ہی پوری آبادی اس کیمیکل کے خلاف مزاحم ہو جاتی۔ 1945 سے پہلے صرف 1 درجن کیڑوں کی انواع میں مزاحمت تھی۔ 1960 تک یہ تعداد 137 ہو چکی تھی۔ ارے واہ! اس کا مطلب تھا کہ مزید زہریلے کیمیکلز استعمال کرنے پڑتے تھے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر تھا۔ اور ایک اور مسئلہ بھی تھا، شاید کیڑوں کا دوبارہ ابھر آنا؟ جی، اسے ریسرجنس کہتے ہیں۔ جب آپ اندھا دھند اسپرے کرتے ہیں تو آپ صرف نشانہ بننے والے کیڑے کو نہیں مارتے بلکہ اس کے قدرتی دشمنوں کو بھی مار دیتے ہیں، یعنی شکاری کیڑوں اور پیراسائٹس کو۔ اچھا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب نشانہ بننے والا کیڑا واپس آتا ہے، کیونکہ کچھ تو بچ ہی جاتے ہیں، تو اسے کھانے والا کوئی نہیں ہوتا اور اس کی آبادی پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے۔ مکڑی مائٹس کی مثال بہت عام تھی، جو DDT کے استعمال کے بعد دنیا بھر میں ایک بڑا مسئلہ بن گئی۔ تو پھر راستہ کیا تھا؟ اگر کیمیکلز اتنے مسئلے پیدا کر رہے ہیں تو متبادل کیا تھا؟ کارسن نے اسے دوسری راہ کہا، یعنی حیاتیاتی حل، بایولوجیکل سولوشنز، کیڑوں کی اپنی بایولوجی کو ان کے خلاف استعمال کرنا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شاندار مثال نر کیڑوں کو شعاعوں یا کیمیکل سے بانجھ بنا کر چھوڑنے کی ٹیکنیک تھی۔ اسکریو ورم فلائی، جو مویشیوں کے لیے تباہ کن تھی، اسے امریکہ کے جنوب مشرق سے اسی طریقے سے مکمل طور پر ختم کیا گیا۔ اچھا، جی، لاکھوں بانجھ نر مکھیاں چھوڑی گئیں جنہوں نے جنگلی نروں سے مقابلہ کیا، اور چونکہ ان کے ملاپ سے بچے پیدا نہیں ہو سکتے تھے، پوری نسل ہی ختم ہو گئی۔ یہ تو بہت ہی ہوشیار طریقہ لگتا ہے۔ اور کیا متبادل بتائے انہوں نے؟ کچھ کیمیکلز تھے جو کیڑوں کو بانجھ تو کر سکتے تھے، کیموسٹیریلنٹس، لیکن ان میں خطرہ تھا کہ وہ خود بھی میوٹاجن یا کارسینوجن نہ ہوں۔ زیادہ محفوظ طریقے وہ تھے جو کیڑوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اٹریکٹنٹس اور لیورز، جیسے جنسی فیرومونز کا استعمال کر کے انہیں ٹریپ کرنا یا مارنا۔ جپسی موت کے خلاف جیپلیور نامی مادہ اسی طرح استعمال ہوا۔ اور کیڑوں کی اپنی بیماریاں یا ان کے قدرتی دشمن؟ جی، یہ حیاتیاتی کنٹرول کے کلاسک طریقے ہیں۔ کیڑوں میں بیماریاں پھیلانے والے بیکٹیریا، وائرس یا فنگس استعمال کرنا۔ بیسیلس تھرینجینسس یا BT ایک مشہور مثال ہے۔ یہ بیکٹیریا ایک ایسا زہر بناتا ہے جو صرف مخصوص کیڑوں کے لاروا کو مارتا ہے، انسانوں یا دوسرے جانوروں کے لیے محفوظ ہے۔ صحیح۔ اسی طرح شکاری کیڑوں اور پیراسائٹس کو استعمال کرنا جو نقصان دہ کیڑوں کو کھاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ان تمام طریقوں کو ملا کر ایک مربوط یعنی انٹیگریٹڈ حکمت عملی اپنائی جائے جو کیمیکلز پر انحصار کم سے کم کرے اور فطرت کے اپنے توازن کو استعمال کرے۔ نووا اسکاٹیا میں سیب کے باغات کا پروگرام اس کی بہترین مثال تھا، جہاں کیمیکلز کا استعمال بہت کم کر کے قدرتی دشمنوں کو فروغ دیا گیا اور کامیابی ملی۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ ریچل کارسن کی خاموش بہار صرف پیسٹی سائیڈز کے خطرات کی کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ زندگی کے باہمی انحصار، ہمارے اعمال کے جو غیر متوقع نتائج نکلتے ہیں، اور فطرت کے ساتھ زیادہ ہم آہنگی سے رہنے کی ضرورت کا پیغام تھی، ہے نا؟ جی بالکل۔ اس نے دکھایا کہ کس طرح ایک بظاہر چھوٹا سا عمل پوری حیاتیاتی زنجیر کو ہلا سکتا ہے۔ بالکل، اور سب سے اہم بات، یہ مایوسی کی کتاب نہیں تھی۔ اس نے واضح کیا کہ متبادل موجود ہیں، حیاتیاتی کنٹرول، بہتر زرعی طریقے، زیادہ تحقیق، یہ وہ دوسری راہ تھی جو زیادہ پائیدار اور محفوظ تھی۔ یہ فطرت کے خلاف جنگ نہیں، بلکہ فطرت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت تھی۔ اور آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان میں سے کئی کیمیکلز ماحول میں دہائیوں تک موجود رہ سکتے ہیں اور غذائی زنجیروں اور نسل در نسل سفر کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ماحولیاتی نظام اور ہماری صحت میں وہ کون سی اندیکھی میراثیں ہیں جو خاموش بہار کے وقت بوئی گئی تھیں، اور یہ علم ہمیں مستقبل کے فیصلے کرنے میں کیسے مدد دے سکتا ہے؟